شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا اور مہربان ہے۔ وہب بن منبع روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر لبنان کے پہاڑوں میں پناہ گزین ہو گئیں، اور ہمیشہ کی طرح وہاں بھی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارا دن روزے رکھتے اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کر دیتے۔ یہ کھانے اور پینے میں درختوں کے پتے، پھل اور بارش کا پانی استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ کچھ سالوں تک جاری رہا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑی سے نیچے کچھ گھاس کی تلاش میں آئے تو اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت تشریف لائے اور عرض کرنے لگے: اے روزے رکھنے والی، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والی مریم، تجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ فرشتے کی آواز سن کر حضرت مریم علیہ السلام ڈر گئیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کانپنے لگیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تم کو دیکھ کر میں ہوش و حواس کو برقرار نہیں رکھ سکی۔ اس فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام کو کہا کہ میں چھوٹے اور بڑوں پر رحم کرنے والا نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح کو قبض کرتا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ فرشتے نے کہا کہ آپ موت کے لیے تیار ہو جائیں، مجھے آپ کی روح قبض کرنے کا حکم ہوا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ میرا بیٹا عیسیٰ پہاڑی سے نیچے گیا ہوا ہے، میرے بیٹے کو آ لینے دیں، میں اسے کچھ نصیحتیں کر لوں۔ اس پر ملک الموت نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس تاخیر کا حکم نہیں ہے، میں تو اللہ کی مرضی کے بغیر مچھر کی جان بھی قبض نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی اور اسی وقت آپ کی روح کو قبض کرنے کا حکم دیا ہے، میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگیں: اگر میرے مولا کی رضا ہے، یہ ہے تو میں تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی، اس حال میں کہ آپ لکڑی کے تنے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپسی پر تاخیر ہو گئی، اور آپ رات کو جب واپس آئے تو دیکھا کہ ان کی والدہ درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھی ہیں۔ آپ نے سمجھا کہ وہ سو رہی ہیں۔ آپ اپنی والدہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کافی دیر کھڑے رہے، پر والدہ جب نہ اٹھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا والدہ کو جگا لینا بہتر ہے، کیوں نہ انہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ آپ والدہ کے پاس گئے اور عرض کی: اے میری والدہ، اٹھیے، دیکھیے اندھیرا گہرا ہو چکا ہے اور یہ وقت تو آپ کے گریہ و زاری کا ہے، کیا آج اللہ کی عبادت نہیں کرنی آپ نے؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ لگتا ہے ماں میٹھی نیند سو رہی ہے، اس لیے انہیں مزید اٹھانے کی کوشش نہ کی۔ پھر محراب کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کچھ نہ کھایا پیا۔ آپ علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے کہ حضرت مریم علیہ السلام اٹھیں، ماں اور بیٹا دونوں مل کر روٹی کھائیں، یہاں تک کہ رات کا آخری پہر ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محراب کے پاس کھڑے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کے چہرہ مبارک پر اپنا چہرہ رکھ کر بولا: ماں جی، رات بھی گزر گئی، اب صبح ہو گئی ہے، نماز کا وقت بھی گزر گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ باتیں کر کے رونے لگے۔ آپ اتنا روئے کہ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر فرشتے بھی کانپ اٹھے۔ فرشتے بھی آسمانوں پر رو رہے تھے۔ اللہ کی طرف سے فرشتوں سے دریافت کیا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ فرشتوں نے جواب دیا: یا اللہ، آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہم کیوں رو رہے ہیں۔ پھر خدا کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک آواز سنائی دی: اے عیسیٰ، اپنے ماں کے چہرے سے منہ کو ہٹاؤ۔ آپ علیہ السلام کی ماں اب اس دنیا سے پرواز کر گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم کو عظیم اجر عطا فرمائے گا، تم کو صبر عطا کرے گا۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اب میرے دکھ
درد اور بھوک پیاس میں میرا غم گسار کون ہوگا؟ میری مدد کون کرے گا؟ لبنان کے جنگلی پہاڑ سے آواز آئی، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا انیس چاہتے ہو؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی تو وہ پہاڑ سے اتر کر ایک گاؤں کی طرف چل نکلے جہاں بنی اسرائیل آباد تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، السلام علیکم یا بنی اسرائیل۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تیرے یہاں آنے سے ہمارے گھر روشن ہو گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں روح اللہ ہوں، میری والدہ سفر کے دوران وصال کر گئی ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ سب مل کر میرے ساتھ میری ماں کو کفن اور دفنانے میں مدد کریں۔ انہوں نے عرض کی، عیسیٰ علیہ السلام، اس پہاڑ پر تو بڑے بڑے بچھو اور سانپ ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد 3 صدیوں سے اس پہاڑ کی طرف نہیں گئے، ہم کو وہاں جانے سے خوف آتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کی باتیں سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی طرف واپس آ گئے۔ پہاڑ کے اوپر آ کر آپ نے دیکھا کہ وہاں بہت ہی حسین و جمیل 2 نوجوان کھڑے ہیں۔ آپ نے ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی سلام کا جواب پیش کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں نوجوانوں سے یہی درخواست کی کہ میری ماں اس دنیا سے پردہ کر گئی ہے، کیا تم میری ماں کو دفنانے میں میری مدد کرو گے؟ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ نوجوان میکائیل علیہ السلام اور دوسرے اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ یہ لو، اللہ تعالیٰ نے یہ کفن بھیجا ہے، تیری ماں کو غسل کروانے کے لیے جنت سے حوریں بھی اتر رہی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی قبر کو کھدوایا، پھر حضرت مریم علیہ السلام کو قبر میں دفن کیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے حال سے خوب واقف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، میں ماں کے غم میں چور تھا، مجھے کسی بات کی سوجھ سمجھ نہیں تھی، اے اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنی دفن شدہ ماں سے باتیں کر سکوں۔ پھر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میں نے اس کو تیرے ساتھ باتیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی قبر کے پاس آ کر پکارنے لگے، السلام علیکم ماں جی۔ قبر سے آواز آئی، اے میرے بیٹے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں سے عرض کی، ماں جی، تم کو خدا کی طرف لوٹنا کیسا لگ رہا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا، میں یہاں بہت ہی خوش ہوں، میں جہاں آئی ہوں یہ جگہ بہت اچھی ہے۔ پھر فرمایا کہ اماں جان، آپ نے رب کو کیسا پایا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب مجھ سے بہت ہی خوش ہے، جس کی وجہ سے میں یہاں بہت خوش اور راضی ہوں، میں نے اپنے رب کو راز نہیں پایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میری ماں، آپ نے موت کو کیسا پایا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم، جس نے تجھ کو نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، میرے حلق سے ابھی تک موت کی سختی نہیں گئی، اور ملک الموت کی ہیبت ابھی تک میری نظروں کے سامنے ہے۔